اللہ الرحمن الرحیم سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا بے شک ہم نے انزلناہ اسے نازل کیے یعنی قرآن مجید کو فی لیلۃ القدر شب قدر میں بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں سورہ قدر کا شأن نزول، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں ذکر کیا، صحابہ اکرام کو، جو ایسا شخص تھا کہ 1000 مہینے اللہ کی راہ میں عبادت اور جہاد کرتا تھا۔ تو صحابہ اکرام کو بڑا تعجب لگا کہ ہماری عمریں تو بہت کم ہیں، 60-70 سال، اتنی مطلب بہت زیادہ کم عمریں ہیں، ہم اتنی لمبی مطلب عبادت تو نہیں کر سکتے نا، پھر ہم تو اتنا اجر نہیں کر سکتے۔ اے اللہ کے رسول، یہ بڑے مطلب سمجھ رہے ہو نا، ان کو اتنا مطلب 1000 سال وہ عبادت کر رہے ہیں تو ان کو ثواب بھی زیادہ، ہماری عمر کم، ہم کتنا بھی کریں تو ہمیں ان کے حساب میں کم ہی ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو تب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ قدر نازل فرمائی اور فرمایا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر عطا فرمائی ہے جو پہلی امتوں کو عطا نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر بات آتی ہے شب قدر کون سی رات میں ہمیں ڈھونڈنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس پر یعنی علماء کرام فرماتے ہیں کہ شب قدر تو ظاہر سی بات رمضان میں ہی آتی ہے، مگر تاریخ کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں ان میں صحیح یہ قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر یعنی کیا ہے، رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اس میں خاص طاق راتیں ہوتی ہیں، جو 21ویں رات، 23ویں رات، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں 25ویں رات، پھر 26ویں رات، پھر 29ویں رات۔ 21ویں رات مطلب 20 کا روزہ، جس دن ہم لوگ 20ویں روزے کو ہم لوگ افطار کرتے ہیں نا، افطار کرتے ہی مطلب مغرب کا ٹائم لگ جاتا ہے، تو مغرب کے ٹائم سے ہی 21واں شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس دن یعنی 20ویں روزے کے دن یعنی رات کو ہمیں طاق رات یعنی جاگنا پڑے گا۔ جاگنا مطلب خالی جاگنا نہیں ہے بلکہ اس میں عبادت کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جی باجی، یہ شب قدر جو ہے یہ انہی طاق راتوں میں ہے نا؟ ہاں جی، آخری عشرے میں، جہاں پہ اچھا میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاتی ہوں، جب ہوتا ہے نا، جب لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں 10 دن میں، جی ہاں اسی کے ٹائم کی بات ہے یہ، تو ہم کہہ نہیں سکتے کون سی رات میں ہے۔ تو 20واں روزہ ہوگا باجی، 20ویں روزے کی جو رات ہوتی ہے جس میں ہم لوگ افطار کرتے ہیں، تو انگریزی کے حساب میں 12 بجنے پر دوسرا دن شروع ہوتا ہے، لیکن اسلامی کیلنڈر کے حساب سے مغرب کا وقت سے شروع ہوتا ہے نا، جی۔ تو 20واں روزہ اور رات مطلب کیا ہے، افطار کرتے ہی 21واں لگ جائے گا تو 21 ہوگا، اس کے بعد میں 22واں روزہ، پھر افطار کرتے ہی 23 لگ جائے گا، پھر بعد میں 24واں روزہ اور افطار کرتے ہی 25 لگ جائے گا، پھر 26واں روزہ اور افطار کرتے ہی 27 لگ جائے گا، اور سیم 28واں روزہ افطار کرتے ہی 29 لگ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی فضائل کے بارے میں بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ اس رات کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس رات عبادت 1000 مہینوں سے یعنی 83 سال سے زائد، ٹھیک ہے، 83 سال سے زائد کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ثواب ہے، اس میں کوئی حد نہیں ہے، کسی کو دگنا ثواب ملے گا، کسی کو تگنا، کسی کو چگنا، کسی کو 10 گنا، کسی کو 100 گنا، مطلب کون جیسے اخلاص کے حساب سے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اخلاص کا زیادہ امپورٹنٹ ہے نا، اللہ کے پاس اخلاص کی اہمیت ہے، نہ کہ کون کتنا عبادت کر رہا ہے، یہ نہیں ہے۔ تو جس کی جتنی اخلاص ہوگی اس کے ظاہر سی بات درجات بلند ہوں گے، کسی کا دگنا ہوگا، کسی کا چگنا ہوگا، کسی کا چھٹواں ہوگا، ویسے ہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑا ہوا ہو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہوں گے، یعنی یہاں پہ گناہ کون سے، صغیرہ گناہ۔ ایک حدیث میں یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے جو شخص شب قدر کی خیر و برکت سے محروم رہا مطلب بالکل وہ بد نصیب انسان ہے،
ٹھیک ہے. اور یہاں پر لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس رات میں لیلۃ القدر کی دو وجہ ہو سکتی ہے. پہلی وجہ یہ کہ یہ رات بہت بڑی عظمت اور شرفت والی رات ہے، کیونکہ یہاں پر قرآن مجید کو اسی دن مطلب کیا ہے نازل کیا گیا، مطلب یہیں سے شروع ہوا ہے. دوسری بات یہاں پر یہ کہ مخلوق کے لیے جو بھی تقدیر ہوگی، مطلب ان فیوچر جو بھی اس کے ساتھ ہوگا، اس سال میں جو بھی اس کا پیش آنے والا ہے، اس کو کتنا مطلب اس کو موت آئے گی یا اس کو مطلب رزق کتنا ملے گا، اس کو مطلب کیا ہے اس کو مطلب کتنا کمائے گا، جو بھی سب کچھ ایک سال کا شب قدر کے دن ہی مطلب رات ہی کو سارے انسان کا مطلب کچا چٹا جو بھی ہوگا ایک سال میں جو بھی ہوگا سب کچھ کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں. تو یہاں پر آپ کو پہلے شاء نزول معلوم ہوا، مطلب یہ صورت کیوں نازل ہوئی. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ کون سی رات افضل ہے، مطلب کب ہمیں اعتکاف بول رہی ہوں، ہمیں شب قدر کی رات کو ڈھونڈنا چاہیے. تیسری بات ہمیں یہاں پر فضائل ہمیں معلوم ہو چکے ہیں، اور اس کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے، یہ ہمیں 4 پوائنٹس ہمیں معلوم ہو چکے ہیں. اور یہاں پر جی یہاں پر پہلی والی جو آیت ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کیا باجی آپ؟ ہاں میں بول رہی تھی یہ 4 پوائنٹ ایک بار پھر سے ریپیٹ کریں. جی پہلی پوائنٹ یہ ہے جس میں شان نزول. ٹھیک ہے. کیونکہ بنی اسرائیل کا ایک شخص بہت زیادہ 1000 مہینے وہ عبادت کرنے میں جہاد کرنے میں لگا دیتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں تعریف کر رہے تھے، تو صحابہ کرام تو بڑا تعجب ہوئے کہ ہماری عمریں تو بہت کم ہے، ہم کیسے کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام اس طرح مایوس ہو رہے تھے، ان کی مایوسی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر کو نازل فرما دیا، بتا دیا کہ یہ مہینہ مطلب شب قدر جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے 1000 دنوں سے 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو اس میں جتنا انسان لوٹنا چاہے لوٹ لے، جیسا کہ آفر ہوتا ہے نا باجی، جو جتنا چاہے مطلب خرید لے، وہاں پہ کوئی لمیٹڈ نہیں ہوتی ہے، تو ویسا اللہ تعالیٰ نے آفر دے دیا. اور آفر دے دیا تو اس میں آفر بھی مطلب ڈیٹس ہوتے ہیں نا، جیسا کہ آپ حیدرآباد، آپ تو مطلب دوسری طرف سے ہے نا جہاں سے بھی آپ ہیں. کہاں سے آپ؟ اچھا چھتیس گڑھ میں کچھ کیا ہے کپڑوں کا وغیرہ کوئی سیل لگتا ہے تو وہ لوگ بھی تو ڈیٹس رکھتے ہیں نا. جی ہاں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ڈیٹس رکھا ہے یہاں پر، اس میں مطلب کیا ہے ڈھونڈ لے. جی. اب اس میں کیا ہے، اگر کوئی جلدی آ کے کما لیا جو بھی کر لیا اس کو یعنی کیا ہے اچھا کپڑا ملے گا، ایسا ہوتا ہے نا جو جلدی آیا کما لیا، مطلب ویسے جی مطلب جتنا اخلاص کے ساتھ وہ کرے گا اس کو اتنا مطلب پوائنٹس ملیں گے، اتنا ثواب ملے گا. جو اگر وہ آفر کو نہیں ایکسیپٹ کیا، مطلب کیا ہے اس کو کپڑے نہیں ملیں گے، تو اسی طرح کیا نہیں جو شب قدر کو نہیں پایا اس کو مطلب سوتا رہا تو وہ بدنصیب انسان ہے. ٹھیک ہے. اور شب قدر کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے، یہ بہت بڑی عظمت والی رات ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ انسانوں کا ایک سال کا جو بھی اس کے ساتھ ہونے والا ہے سب کچھ فرشتوں کو سونپ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ پہلی آیت میں، ٹھیک ہے، پہلی آیت میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا. اسے یعنی قرآن مجید کو اس آیت میں وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا کہ قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا. ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ پورا قرآن مجید یعنی لوح محفوظ سے اس رات اتارا گیا. پھر جبرائیل علیہ السلام اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے لاتے رہے. ٹھیک ہے. اب لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں لایا گیا. پھر تقریباً 23 سال میں ضرورت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دیتے گئے. مثال کی بات یہ ہے جیسے کسی اسکول میں سال کا سب سے اہم اعلان خاص دن ہوتا ہے نا باجی، ہوتا ہے نا، تو ویسے ہی سیم ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی قرآن جیسی عظیم اور نعمت والی جو چیز ہے، ایک خاص اور بابرکت والی رات، یہ شب قدر والی رات ہے. ٹھیک ہے. مطلب قرآن بہت عظیم کتاب ہے، ہمیں قرآن کی تلاوت اور سمجھنے اس پر عمل کرنے کی ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم شب قدر کیا ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں
یہ انداز قرآن میں کسی چیز کی عظمت بیان کرنے کے لیے بتایا گیا ہے، یعنی شب قدر اتنی عظیم رات ہے کہ اس کی حقیقت کو اور فضیلت کو انسان پوری طرح سمجھ ہی نہیں سکتا۔ جیسا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ باجی غور سے سنو، یہ آپ کو معلوم ہے کیا ہوا تھا، تو آپ بھی مطلب سمجھو گے نا کچھ امپورٹنٹ والی بات ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی آپ کو کیا معلوم کہہ کر ہمیں امپورٹنس دکھا رہے ہیں۔ تو ہوتا ہے نا تمہیں کیا معلوم کہ یہ انعام کتنی قیمتی چیز ہے، کوئی استاد اگر کہے تو مطلب ہوتا ہے کہ وہ انعام بہت خاص چیز ہے۔ تو اللہ کی خاص نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ تو شب قدر بھی کوئی معمولی رات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے لیلۃ القدری، ٹھیک ہے، لیلۃ القدری خیر من الف شہر، من الف شہر، ٹھیک ہے۔ تو اس میں شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو یہاں پر شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو یہاں پر 1000 مہینے سے تقریباً 83 سال بتایا گیا ہے۔ اس ایک رات کی عبادت اتنی قیمتی ہے کہ اس کا اجر 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی استاد نے کہا، ٹھیک ہے، کہ آج کا ٹیسٹ آپ کو 100 نمبر کے بجائے 1000 یا 10,000 نمبر میں شمار کیا جائے گا، تو بتاؤ، تو طلبہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرے گا نا، محنت کرے گا نا۔ تو اسی طرح شب قدر کی عبادت کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس میں کیا نہیں، رمضان کی آخری 10 راتوں میں خوب عبادت کرنی چاہیے۔ جو طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27، 29، اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور روح جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ تو یہاں پر روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں، اور جتنے بندے اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ سمجھ آیا؟ جیسے مثال کے طور پر جیسے کسی بڑے پروگرام میں بہت سے ذمہ دار افراد مختلف کاموں کے لیے آتے ہیں نا، تو اسی طرح شب قدر میں فرشتے اللہ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں، جو بھی اللہ نے ان کو ذمہ داریاں دی ہیں اس کو وہ مکمل کرتے ہیں۔ جیسا کہ کوئی شخص ہے اس رات دعا میں، تلاوت میں، ذکر استغفار میں مشغول ہے، تو اس کے لیے وہ رحمت کے دعائیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات یعنی یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ تو شب قدر پوری رات رحمت اور سکون اور سلامتی والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتے ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے سخت گرمی کے بعد ٹھنڈی ہوا انسان کو سکون دیتی ہے نا، اسی طرح شب قدر بھی دل کو روحانی سکون اور رحمت عطا کرتی ہے۔ تو ہمیں پوری رات عبادت اور دعا میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ قدر کے اہم جو پوائنٹس ہے، قرآن مجید شب قدر میں نازل ہونا شروع ہوا۔ شب قدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں ہوتی ہے۔ اس رات اللہ کی عبادت یعنی اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات فجر تک رحمت اور برکت اور سلامتی والی رات ہوتی ہے۔ تو شب قدر میں ہمیں مشہور جو دعا ہے، یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، مطلب اے اللہ بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس مجھے بھی معاف فرما دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو بہت پڑھا کرتے تھے۔ سمجھ میں آ گئے نا باجی اچھے سے؟ جی سمجھ آ گیا، مجھے یہ دعا تھوڑا آپ بھیج دیں گی۔ جی میں دعا آپ کو بھیج دیتی ہوں، ٹھیک ہے باجی۔